باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ۔ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب ان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس سے دنیا میں بے رغبتی اور آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ 252، حدیث نمبر 1571 میں۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس شخص کا دل سخت ہو گیا ہو، زیارت قبور اس کے لیے ایک عمدہ دوا ہے۔ بھائیو، قبرستان میں حاضر ہو کر فاتحہ وغیرہ پڑھنا ایک ایسی نیکی ہے جو اگرچہ نفس پر کچھ گراں گزرتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص مشقت نہیں اٹھانا پڑتی۔ دیگر مواقع کے علاوہ شب برات میں قبرستان جانا بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ 183، حدیث نمبر 739۔ اور ہمارے یہاں بھی عموماً شب برات میں قبرستان کی حاضری کا رواج ہے۔ یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن اسے صرف شب برات تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ عام دنوں اور بالخصوص روز جمعہ قبرستان کی حاضری کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دل گناہوں سے اچاٹ ہوگا اور فکر قبر و آخرت پیدا ہوگی۔ سب قبر والوں کو سفارشی بنانے کا عمل مدینہ کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ جو شخص قبرستان میں جا کر سورۃ الفاتحہ، سورۃ اخلاص اور سورۃ تکاثر پڑھے، پھر یہ کہے، اے اللہ، میں نے جو کچھ قرآن پڑھا، اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور عورتوں کو پہنچا، تو وہ سب قیامت کے دن اس ایصال ثواب کرنے والے کی شفاعت کریں گے۔ شرح الصدور صفحہ نمبر 311۔ مزارات کی زیارت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی مبارک قبروں کی زیارت کو تشریف لے جاتے اور ان کو سلام فرماتے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تو آخرت کا اچھا انجام کیا ہی خوب ہے۔ حضرات ابوبکر و عمر اور عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہی معمول تھا۔ در منصور جلد نمبر 4 صفحہ 640۔ قبرستان میں حاضری کے آداب۔ مزار شریف یا قبر کے زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہوں۔ قبرستان جا کر اس طرح سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اے قبر والو، تم پر سلامتی ہو، اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ 329، حدیث نمبر 1055۔ قبر کے اوپر اگربتی نہ جلائیں کہ بے ادبی ہے اور اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ قبر کے پاس خالی جگہ ہو تو وہاں رکھ سکتے ہیں، جبکہ وہ خالی جگہ ایسی نہ ہو کہ جہاں پہلے قبر تھی اب مٹ چکی ہے۔ قبور والدین کی زیارت کی فضیلت۔ قبور والدین کی زیارت کی فضیلت سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے۔ جو شخص ہر جمعہ کو اپنے والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے، اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور اسے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ شعب الایمان جلد نمبر 6 صفحہ 201، حدیث نمبر 7901۔ یہاں جمعہ سے مراد یا تو جمعہ کا دن ہے یا پورا ہفتہ۔ بہتر ہے کہ ہر جمعہ کے دن والدین کی قبور کی زیارت کیا کریں۔ اگر وہاں حاضری میسر نہ ہو تو ہر جمعہ کو ان کے لیے ایصال ثواب کیا کریں۔ مرآت المناجی
جلد نمبر 2 صفحہ 526۔ قبر کو بوسہ نہ دیں، نہ قبر پر ہاتھ لگائیں، بلکہ قبر سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو جائیں۔ قبر پر پاؤں رکھنے یا سونے سے قبر والوں کو ایذا ہوتی ہے، لہٰذا کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنے، روندنے، قبر پر بیٹھے اور ٹیک لگانے سے بچیں۔ یاد رکھیے، دوسری قبروں پر پاؤں رکھے بغیر ماں باپ وغیرہ کی قبروں تک نہ جا سکے تو دور ہی سے فاتحہ پڑھنا ہوگا۔ مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام ہے۔